السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اتنی زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ بیماریوں سے حفاظت رہے، تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے کرنے کے بعد انشاءاللہ بیماریوں سے یقینی شفا ملے گی اور ان سے حفاظت بھی رہے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور بہت تاثیر رکھتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو بیماری سے شفا یابی حاصل کرنے کے لیے ضرور کریں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ نے چاہا تو شفا ملے گی۔ یاد رکھیے کہ وظیفہ صحیح سے کیا جائے تبھی 100% فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ناظرین، بیماری اور صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی مرض میں مبتلا ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کی بیماری تو دور نہیں ہوگی، البتہ یہ مزید بڑھ جائے گی۔ اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آج کا یہ بابرکت عمل کر لیجئے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بیماری سے شفا مل جائے گی۔ تو ناظرین، عمل بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کا مکمل طریقہ کار بھی بتاؤں گا، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں۔ ناظرین، بیماریوں سے شفا کے لیے یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نہایت طاقتور عمل ہے۔ اس کے فوائد بڑے ہی زبردست ہیں۔ صوفیاء اولیاء کرام بھی اس عمل کے ذریعے بیماریوں کا کامیاب علاج کیا کرتے تھے اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی اس عمل کی خاص تاکید فرماتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے شفا نصیب فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بیماری مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، وہ اس طرح کہ مومن کا رویہ بیماری میں کیا ہوتا ہے، یعنی یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں ایمان کا، تو اس دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ بیماریوں اور تکلیفوں کے آنے پر صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبیوں پر بھی مختلف آزمائشیں ڈالیں، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ آپ کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت، جائیدادیں، شاندار مکانات، سواریاں اور فرما بردار اولاد اور حشم و خدم بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا اور یہ تمام چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، اور بدن میں بھی اس قدر سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ سوائے زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا۔ وہ اس حالت میں زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا، اور کوئی ان کے پاس نہیں جاتا تھا۔ صرف ان کی بیوی ان کی خبرگیری کیا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مال اور جائیدادیں تو سب ختم ہو چکی تھیں، اس لیے ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات فراہم کرتیں اور ان کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا اس امتحان میں مبتلا ہونا کوئی حیرت اور تعجب کی چیز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش آتی ہیں، ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر انسان کا ابتلا اور آزمائش اس کی دینی صلابت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے۔ جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلا زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوں۔ تو ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمرہ انبیاء علیہ السلام میں دینی صلابت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا۔ مصائب و شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو گھبرائیں مت، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کوشش کیجئے کہ صبر سے کام لیں اور ساتھ یہ مبارک اور پر اثر عمل کر لیں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ نے چاہا تو جلد شفا مل جائے گی۔ بس خیال رہے کہ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا جلد افاقہ ہوگا۔ یہ وظیفہ قرآن شریف کی ایک بہت ہی پیاری صورت یعنی سورہ فاتحہ کا ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کے فضائل و فوائد کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں سورت کے بہت سے فوائد بیان کیے ہیں۔ اگر آپ اس کے فضائل و فوائد جاننا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، ٹھیک ہے؟
ابھی کے لیے آپ کو بیماری سے شفا کا عمل بتا دوں۔ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں، اور پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار کر پانی پی لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک بیماری دور نہیں ہو جاتی۔ یہ گارنٹی والا عمل ہے، اس کی برکت سے آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ یہ آزمودہ عمل ہے، تو اس لیے آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے گا، رزلٹ انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو سب کر سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ان کے لیے عام ہے۔ جو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ آزمودہ وظائف چینل کا حصہ ہوں گے تو آپ کو اچھے وظائف ملیں گے، جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں ہمیں دعا کے لیے کومنٹ کریں۔ آپ کے کومنٹس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر دیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی اچھے اور آزمودہ وظائف لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔